ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں اگر کسی حکومت کو کمزور کرنا ہو، اسے عوام میں غیر مقبول بنانا ہو، تو صرف آپ آٹے اور چینی کی قیمتیں بڑھا دیں، اس کے بعد حزب اختلاف کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے نئے پاکستان میں معاملہ جو ہے وہ آٹے اور چینی سے بھی کہیں آگے بڑھ چکا ہے۔ دالیں ہوں، سبزیاں ہوں، مرغی یا بکرے اور گائے کا گوشت ہو، ان تمام چیزوں کی قیمتوں میں آگ سی لگی ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے چند دنوں یا ہفتوں پر محیط نہیں ہے۔ گزشتہ 14 ماہ سے پاکستان میں جو فوڈ انفلیشن ہے، یعنی کہ کھانے پینے کی اشیاء میں جو گرانی کا جو ایک رجحان ہے، وہ 12 اور 15% کے درمیان جھول رہا ہے۔ کم مدتی جو افراط زر ہے، اس سے سب سے زیادہ کم آمدنی والے خاندان متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سلسلہ جو ہے دراز ہو جائے، طوالت پکڑ جائے، جیسا کہ آج کل پاکستان میں صورتحال ہے، تو اس سے پھر متوسط طبقہ جو ہے وہ بھی متاثر ہونے لگتا ہے۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ مہنگائی کی چبن جو ہے بالائی متوسط طبقے تک بھی جا پہنچی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی کے ساتھ لوگوں کی آمدنی نہیں بڑھی، بلکہ گزشتہ 2 برس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد جو ہیں ان کی آمدنی میں کمی ہوئی ہے، بے روزگار افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ یقیناً کرونا اور ٹڈی دل اور بے وقت کی برسات کا بھی ان حالات میں حصہ ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ طلب اور رسد میں توازن برقرار رکھنے کا ہے، جس کی بنیادی ذمہ داری جو ہے حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے حکومت جو ہے یہ کام درست طور پر نہیں کر پائی۔ کیوں؟ آج کے پروگرام میں ہم یہ سوال اٹھائیں گے۔ کیا قیمتوں میں ناجائز اضافے سے بعض مل مالکان، تھوک فروش، مڈل مین کے جو ہیں وارے نہارے ہو رہے ہیں؟ اور کیا ایسے افراد جو حکومتی کیمپ میں بھی ہیں؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ وزیراعظم عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے مہنگائی کے مسئلے پر اپنی توجہ جو ہے مرکوز رکھے گی، لیکن کیا یہ فیصلہ جو ہے بہت دیر سے نہیں ہوا؟ اور مہنگائی پر نظر رکھنے کے لیے ٹائیگر فورس کی جو ذمہ داری دینا ہے، وہ کتنا درست فیصلہ ہے، کتنا درست قدم ہے؟ واقعی حکومت پر تنقید اپنی جگہ، لیکن اس معاملے میں حکومت سندھ کا کیا کردار ہے؟ گندم اور آٹے پر آخر کیا سیاست ہو رہی ہے؟ گندم کی خرید پر جو سپورٹ پرائس بڑھانے کا فیصلہ ہوا، کیا درست فیصلہ تھا؟ تو جناب آج کے پروگرام کے ایجنڈے پر ہے مہنگائی۔ جناب اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے آج ہمارا ساتھ دیں گے محترم فردوس شمیم نقوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، قائد حزب اختلاف ہے، سندھ اسمبلی میں ہمیں لائیو ویو کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں۔ نوید قمر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سابق وفاقی وزیر، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور دیہی معیشت پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ بڑی کلیدی قسم کی انہوں نے جو ہیں وزارتیں جو ہیں ان کو ہیڈ کیا ہے۔ بہت شکریہ نوید قمر صاحب، اسکائپ پہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں محترم عابد قیوم سلیری صاحب، سربراہ ہیں ایس ڈی پی آئی کے اور ماہر معاشیات ہیں، اور ان کے اسپیشلائز سبجیکٹ ہیں یہ جس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ سلیری صاحب آپ سے ہی شروع کرتے ہیں اگر آپ اجازت دیں، کہ فوڈ انفلیشن جو ہے گزشتہ 12 سے 14 ماہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ عامر بھائی، اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں جو تو امپورٹڈ چیزیں ہیں، جیسے کوکنگ آئل ہے یا دالیں ہیں، چنے ہیں، وہ تو آپ کا جب روپیہ ڈیپریشیٹ ہوگا، چونکہ ان کی امپورٹ ڈالرز میں ہوتی ہے اور وہ پاکستان میں مہنگی ہو رہی ہوں گی اس کی ڈالر پرائس بڑھنے کی وجہ سے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پیریشیبل کموڈیٹیز میں آتی ہیں، ٹماٹر، ہری مرچیں، پیاز وغیرہ، یہ سیزنل آئٹم ہوتی ہیں۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، سپلائی میں ڈسرپشن کی وجہ سے جب ان کی تھوڑی سی بھی شارٹیج آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے ان کی قیمت بڑھتی ہے اور پھر ایک دم سے گرتی ہے۔ جو البتہ زیادہ اس وقت ڈسٹرب کر رہی ہیں وہ 2 چیزوں کی قیمتیں ہیں، گندم اور چینی کی قیمت۔ چینی کی قیمت جو ہے وہ تو جب سے شوگر کا فورنزک آڈٹ ہوا شوگر ملز کا، اور اس کے بعد اس پہ بات چیت ہونا شروع ہوئی، تو ہم نے دیکھا کہ چینی کی قیمت بے تدریج بڑھتی چلی گئی۔ گندم جو ہے، گندم ایک پیورلی ایسی چیز ہے جو کہ پارٹلی پالیسی فلا اور پارٹلی یہ ڈالر جو تھا اس میں قدر میں اضافہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں اس کی قیمت بڑھی ہے۔ جو پالیسی فلا ہے وہ تو پروکیورمنٹ کے وقت میں تھا پنجاب میں۔ پچھلے سال 2019 میں چونکہ تھوڑا سا آٹے کی قیمت جب بڑھی تھی، حکومت تھوڑی سی پینک میں آئی اور اس دفعہ پروکیورمنٹ میں پرائیویٹ سیکٹر کو منع کر دیا گیا، فلور ملز کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو، کہ وہ گندم نہیں خریدیں گے۔ صرف فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب جو ہے وہ گندم خریدے گا، بلکہ جو اینٹی ہورڈنگ لا تھا اس کے تحت لوگوں کے گھروں سے جا کے اگر کسی کے پاس 30 بیگز، 40 بیگز، 50 بیگ گندم پڑی تھی تو وہ بھی پکڑی گئی۔ اس سے ایک ایسا پینک پھیلا کہ پنجاب میں گندم جو ہے وہ جو پرائیویٹ سیکٹر خریدتا تھا وہ خریدی تو انہوں نے، لیکن انہوں نے بلیک کر لی
होल्ड कर ली, और इस वक्त वो जो फूड डिपार्टमेंट की जो इशू प्राइस है 1475 रुपए 40 kg के, उससे कम से कम आपके 800-900 रुपए का फर्क है लाहौर की मार्केट का। बहुत ज्यादा। इस्लामाबाद में आते हैं हाँ। ये तकरीबन 1000 रुपए पे पहुंच रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर ने गंदम तो खरीदी, लेकिन एंटी होर्डिंग लॉ की अच्छा वजह चले से और जो खुशवाई साहब, आपने बहुत सारे मतलब ये कहते हैं ना कि बिसात को पूरी तरह बिछा दिया, खोल दिया। मैं चलता हूँ इनकी तरफ, हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवेद कमर साहब। नवेद साहब, क्या लग रहा है आपको कि एक तो ज़ाहिर है कि देही मईशत आपका एक ख़ास वो है, सब्जेक्ट है, क्या हुआ क्या हमारे साथ? एक तो इन्होंने फैक्टर्स बता दिए जो इकोनॉमी से जिनका ताल्लुक था। ये क्या फसलें भी ख़राब हुई हैं? क्या सब्ज़ी की मतलब फसल ख़राब हुई है? गंदम की फसल जो है वो ख़राब हुई है? क्या वजह है इस चीज़ की? अगर जाहिर है कि किसी क्राइसिस को बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो साथ मिल जाते हैं जिससे क्राइसिस शुरू होती है। मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको ट्रेस बैक करें, खासकर आटे वाली बात, तो ये एक ईसीसी का फैसला हुआ। अनफॉर्चुनेटली चीनी में भी यही चीज रिपीट हुई कि हमारी जो भी असेसमेंट थी, क्योंकि जाहिर है कि जो डिसीजन मेकर्स के थे उनके सामने कुछ न कुछ आदाद शुमार रखे गए होंगे, जिसमें ये एंटिसिपेट किया गया कि हमारे पास सरप्लस आटा होगा या सरप्लस गंदम होगा, जिसकी वजह से एक एक्सपोर्ट का के जो है अनफॉर्चुनेटली जो ग्राउंड रियलिटी उससे बिल्कुल बरक्स थी। और उसी साल फिर बारिशें भी हुई। बारिशों से जो है हमारी ओवरऑल पैदावार जो है वो कम हो गई। जब वो कम हुई तो जाहिर है कि फिर पैनिक की एक सिचुएशन पैदा हुई, और उस पैनिक से तो हर एक फायदा उठाता है ना। ये तो एक नेचुरल ह्यूमन वो है कि जहाँ कोई शख्स जिसके पास कोई कमोडिटी है वो समझता है कि इसकी कीमत कल और ज्यादा मिलेगी मुझे, तो वो आज नहीं बेचेगा, वो कल के इंतजार में बैठेगा। ये नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिसेस हैं। अच्छा। तो उसकी वजह से एक क्राइसिस आया और वो क्राइसिस चलता गया अनफॉर्चुनेटली। और फिर इस साल जो है वो अभी तक फॉर एग्जांपल जो हमने उसका नेचुरल जो रिस्पॉन्स है इस किस्म की सिचुएशन का, वो ये है कि वो आप अपने फार्मर को इंसेंटिवाइज करते हैं। आपको याद होगा कि 1960 से लेके 2008 तक पाकिस्तान नेट इंपोर्टिंग वीट इंपोर्टिंग कंट्री था। हम हमेशा दुनिया भर से गंदम मंगाते थे और उसको सब्सिडाइज करते थे अपने बजट से, और फिर वो जो है अपनी मार्केट में बेचते थे। और ये तो मतलब सिर्फ थी कि हम बजाय अपने फार्मर को सब्सिडाइज करने के, हम जो है ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन और दुनिया भर के फार्मर्स को सब्सिडाइज कर रहे थे। तो जब 2008 में हमने इस पॉलिसी को चेंज किया और हमने कहा कि नहीं, ये जो प्राइस है, और काफी सब्सटेंशियल रेज हुआ, 450 से वो 950 तक चला गया। तो उसका इमीडिएट नतीजा जो हुआ वो ये हुआ कि पाकिस्तान नेट इंपोर्टर के बजाय नेट जो है एक्सपोर्टेबल सरप्लस, एक्सपोर्ट तो फिर प्राइसेस की वजह से उसमें इश्यूज थे, लेकिन बहरहाल हमारे पास एक सरप्लस फ्लीट तो आपका आर्ग्यूमेंट है कि जी सब्सिडी देने से फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। वो जो आप सपोर्ट प्राइस देते हैं, इमदादी कीमत जो मुकर्रर करते हैं, सपोर्ट प्राइस तो देते हैं ना, वो तो आज दिन तक दे रहे हैं। हाँ। मतलब वो सपोर्ट प्राइस क्या होती है? ये वो प्राइस होती है जिसको गवर्नमेंट परचेज खरीदती है। दुरुस्त। तो वो सपोर्ट प्राइस जब तक कि हम वैलेंटाइन, और इस साल भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अभी तक फैसला नहीं हुआ कि जो है वो क्या सपोर्ट प्राइस होगी, क्या होगी जो कि मार्केट अच्छा जाएगी। जो नवेद कमर साहब, जो गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है कि ठीक है, कुछ फैक्टर्स जो थे वो हुकूमत के जो है कंट्रोल से बाहर थे, और कुछ जो है अगर फिरदौस साहब गौर करें कि हुकूमत की ना तजर्बेकारी, बर वक्त फैसलों का ना होना, तलब और रसद के हवाले से जो इनको तवाज़ुन कायम रखना था, वो तमाम चीज़ें जो हैं सब शामिल हो गई, जिसकी वजह से एक बहरान खड़ा हो गया। चीनी का बहरान, आटे का बहरान, दालों की कीमतों में इजाफा, हर चीज़ की। क्या कहते हैं, क्या ये क्या हुआ, वजह क्या है? ला तजर्बेकारी? देखिए जी, पहली चीज़ तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो कीमतें बढ़ी हैं वो
اس لیے بڑھی کہ ہم ایز اے کنٹری آن دا فیس ڈیفالٹ فیس کر رہے تھے، ورج آف ڈیفالٹ تھے، اور اس کی وجہ سے جو سخت فیصلے لینے پڑے، جس کے اندر عابد صاحب نے اس کا ذکر کر ہی دیا ہے کہ روپی کی ڈی ویلیویشن ہوئی، اس کا تمام امپورٹڈ گڈس پہ امپیکٹ آئے، ایک تو وہ ہے۔ باقی چیزوں میں بہت سارے مسائل ہیں، اور ان کا جب تک انالیسس پورے طریقے سے نہیں کیا جائے گا تو پرابلمیٹک ہے۔ فار ایگزامپل 18ویں ترمیم کے بعد ایگریکلچر کی تمام تر ذمہ داری ہر صوبے کی ہے، اریگیشن کی بھی ان کی ہے، سپلائی چین کی بھی ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کی ہے، چاہے وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، کے پی ہو، میں صرف سندھ فوکس نہیں رہا، ذمہ داری ان کی ہے۔ ان کو اپنی نیڈز کو پروجیکٹ کرنا ہے۔ جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے، وہ فوڈ سیکیورٹی کے جو ہے وہ اسٹریٹجک اسٹاکس ان کو رکھنے ہیں، اور فار سم ریزن وچ از بیانڈ می، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پلانٹ پروٹیکشن اور لوکس کنٹرول بھی ان کے ذمہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ادر دین دیٹ ایگریکلچر پروڈیوس جو ہے وہ پوری طور کے اوپر صوبوں کے پاس ہے، اور اس کی سپلائی چین بھی۔ اگر اس سپلائی چین میں کوئی ربط میں کوئی کمی ہوتی ہے تو وہ ہے۔ اچھا، یہ ساری پروڈیوس ہی کی انفلیشن نہیں ہے۔ انفلیشن آپ کہہ سکتے ہیں بجلی کا نرخ نامہ ہم نے بڑھا دیا، گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں، تو اس کے اندر تو کوئی ایگریکلچر کا تعلق نہیں ہے، تو میں اس کا بھی جواب دیتا چلتا ہوں۔ دیکھیے، پاکستان کے اندر جتنی ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں اس کے ایگریمنٹس کس گورنمنٹ نے کیے، اور اس کے ایکولنٹ ٹرانسمیشن لائن ڈلی ہیں۔ میرے نوید بھائی صاحب کو بالکل پوری خبر ہے اس کی کہ نواز شریف کی گورنمنٹ نے ایکسیس الیکٹریسٹی کانٹریکٹ کی اور ڈیلیوری سسٹم ان پلیس نہیں لے کے آئے، جس کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹس کا ایڈیشنل بوجھ بھی پڑ گیا، جو الیکٹریسٹی کنزیومر تک پہنچ ہی نہیں رہی، لیکن اور پروڈیوس بھی نہیں ہو رہی، لیکن اس کی کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑی۔ ایک دوسرا مکس آف الیکٹریسٹی جو ہے، جو ہمیشہ ڈیبیٹ رہتی ہے، خود پی 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 کے دور کی پالیسیز پہ رہا ہے، وہ مکس جو ہے مجھے اگر خطا کلامی کرنے دے کہ آپ نے اشارے سے بتا دیا کہ توانائی کا بھی مسئلہ ہے، لیکن میں چاہوں گا زیادہ ہم فوکس رکھیں اپنا ایگریکلچر کے اوپر اور فوڈ شارٹیج، جس پہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے ڈاکٹر شفاق حسن خان صاحب نے بات کرتے ہیں۔ ایگریکلچر پہ میرا ایک ایگریکلچر کا بڑا اہم ایشو ہے جی۔ سندھ حکومت نے 1.2 ملین کا اسٹاک رکھا ہوا تھا۔ اچھا، میں اس پر اگر بعد میں آ جائیں، اس پہ شوگر ملز کے اوپر چارج آف بورڈنگ، سندھ حکومت نے جو کیا اس پہ ذرا سا بعد میں آ جائیں، اگر مجھے خطا کلامی کرنے دیں۔ ڈاکٹر شفاق حسن خان صاحب معروف ماہر معاشیات ہیں، انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے میں فون پہ جوائن کیا، ان سے صرف میں ایک دو سوال کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ آسان سوال، حکومت جو ہے مہنگائی کا، فوڈ انفلیشن کیوں نہ روک پائی، کیا وجہ ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ اگر میں ماضی کے بہت سارے وہ دیکھوں تو آپ حیران ہوں گے کہ کبھی بھی 14 مہینے سے مسلسل فوڈ انفلیشن کوئی 15-16% پہ ہے، یعنی اگست 19 سے لے کر ایز وی اسپیک یہ 15-16% پہ یہ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو خاص کر جو اس کے اثرات پاورٹی پہ بہت برے پڑتے ہیں، کیونکہ جو کم آمدنی والے جو غریب لوگ ہیں ان کے بجٹ کا 56% جو ہے وہ فوڈ آئٹم پہ خرچ ہوتا ہے، اور اس کی قیمت اگر مسلسل ایک ہی سطح سے بڑھتی رہے تو وہ بہت زیادہ انڈر پریشر آ گئے، یہاں تک کہ مڈل کلاس بھی آ گیا۔ اب سوال ہے آپ کا کہ یہ ہوا کیوں ہے؟ دیکھیں، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو فوڈ اس کی جو گندم کی پرائس ہے نا، یہ میرا اپنا ریسرچ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اٹ سرو ایز اے بینچ مارک پرائس فار فوڈ آئٹمس۔ اگر گندم کی قیمت بڑھے گی، آٹے کی قیمت بڑھ جائے گی، آٹے کی قیمت بڑھے گی، دودھ والا دودھ کی قیمت بڑھائے گا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ تم نے کیوں بڑھا دیا، کہ جی وہ سبزی دودھ آٹا مہنگا ہو گیا، سبزی والا سبزی مہنگا کر دے گا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ تم نے کیوں کیا، جی آٹا مہنگا ہو گیا۔ آٹا پرائس سرو ایز اے بینچ مارک فار فوڈ انفلیشن۔ جب آٹا کی قیمت بڑھے گی سب چیزیں بڑھ جائیں گی، کھانے پینے سے ریلیٹڈ چیزیں۔ تو پھر اب یہ آٹا کی قیمت بڑھی کیوں ہے؟ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہاں پر اپنے بڑے ہمارے ایکسپرٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں،
1365 रुपए सपोर्ट प्राइस रखा है गवर्नमेंट ने पर 40 kg जी, जो 32 रुपए पर केजी पड़ता है, यानी कि गवर्नमेंट खुद किसानों से खरीद रही है 32 रुपए पर केजी। ठीक है, उस पे 100 रुपया वो इंसिडेंटल चार्जेस लगा के 1465 में वो बेच रही है फ्लोर मिल्क को, यानी तकरीबन 38 रुपए पे वो फ्लोर मिल्क को बेच रही है। फ्लोर मिल्क उसकी ग्राइंडिंग कर रही है, उसमें जो भी उसका ग्राइंडिंग कॉस्ट है उनके प्रॉफिट को लगा ले, तकरीबन 45 रुपए केजी उनको पड़ता है। वो 45 रुपए केजी में मार्केट में दे रहे हैं, तो फिर मार्केट में 75-80 में कोई बिक रहा है। तो वो कौन ले रहा होगा? ये जो गैप आया है, पता करना है, अगर हुकूमत ने पता करना है कि ये क्यों हो रहा है, तो ये फ्लोर मिल से लेकर मार्केट यहाँ पर पता करें कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। हाउ कैन सच ए बिग मार्जिन? तो अगर मैं होता तो मैं फ्लोर मिल वालों से पूछता कि मैं तो तुम्हें 38 पे दे रहा हूं और तुम उस पर ग्राइंड करके 40-45 पे अगर बेच रहे हो, तो फिर ये 80 कैसे हो गया? यानी कि तुम सप्लाई को श्रिंक कर रहे हो। देखिए ये फ्लोर मिल से ही मार्केट में आती है ना। अगर फ्लोर मिल वाला इसको पीछे से खींच ले सप्लाई को, he will create supply and demand। डॉक्टर साहब, बड़ा मेरे ख्याल में आपने अहम तरीन कहते हैं नुकात हमें बता दिए, हम उठा दिए हमारे सामने। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। मैं चाहूँगा कि अब हम ज़रा आबिद सुलैरी साहब की तरफ चलें। आबिद साहब, ये जो डॉक्टर साहब ने बड़ा तफसील के साथ बताया कि जो गैप आ जाता है कि 38 रुपए में मिल रहा है अगर फ्लोर मिल जो है रिलीज़ कर रही है, और उसके बाद जो ह्यूज मार्जिन है कौन खा जाता है, वो कौन उसका जिम्मेदार है? जी आमिर, जो थोड़ा सा ज़रा मैं ये भी बता दूं, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारी हमेशा इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा होती थी। हाँ। इस दफ़ा भी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी 1400 रुपये, वो $220 पर 40 के टन के हिसाब से वो बन रही थी। लेकिन रुपये के डेप्रिशिएट होने की वजह से वो जो एक तो कंपैटिबिलिटी नहीं रही, दूसरा जब हमने अनाउंस कर दिया कि हमारे पास 1.6 मिलियन मैट्रिक टन जो है गंदम इस साल शॉर्ट होगी, तो इंटरनेशनल जितने भी सेलर थे उनको हमने एक सिग्नल दे दिया कि पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज होने जा रही है। आज के जो सौदे हैं यूक्रेन के साथ वो $280 पर टन पे हो रहे हैं। अब हो ये रहा है कि जब आपकी बाहर इंटरनेशनल मार्केट की जो गंदम है वो महंगी है, आपकी ओपन मार्केट की जो गंदम है वो 2400 रुपये मन है, तो जो फ्लोर मिल को 1475 रुपये पर मन मिल रही है, आपका ख्याल है कि क्या उसको आटा बना के ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, या उसको अगर ओपन मार्केट में वो बेच दे तो वहीं से वो बैठे बैठाए 500-600 रुपये जो है पर मन उसको प्रॉफिट जो आ सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि पंजाब फूड डिपार्टमेंट जो इस वक्त रिलीजेस कर रहा है, जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी, आइडियली कभी भी जून जुलाई से रिलीजेस शुरू नहीं होती थी, ये अक्टूबर के एंड में जाके होती थी। क्योंकि इस दफ़ा प्राइवेट सेक्टर को ख़रीदने नहीं दी गई, तो फौरी तौर पे हार्वेस्टिंग के फ़ौरन बाद पंजाब फूड डिपार्टमेंट जो है उसको रिलीजेस करना पड़ रही हैं, और वो जो पंजाब की कंजम्पशन है उसका तकरीबन 50% कर रहा है। यानी अगर कोई फ्लोर मिल बिल्कुल उसको प्रॉफिट मार्जिन अपना एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट लिए बगैर भी बेचे, तो तब भी 50% ऑफ पंजाब कंज्यूमर जो है उसको ओपन मार्केट से आटा लेना होगा, जो कि 2324 रुपए मन है। अच्छा, ये समझाएं, ये सारा बड़ा मजे की पेचीदा किस्म की बहस है। आम आदमी क्या मसला क्या है कि ये हुकूमत के कुव्वत से बाहर थी, ये चीज़ मैनेज नहीं हो सकती थी? ये लुब्बे लुबाब ने पूरी हम इस गुफ्तगू को सुनकर मेरा ख्याल है कि हमें जो अपना जो सब्सिडी वाला सिस्टम है इसको चेंज करने की जरूरत है। ये अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी की बजाय प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या किसी भी और चीज के जरिए लोगों को टारगेटेड सब्सिडी दी जाए, बजाय इसके के आप सबको दें। बहुत अहम नुकता उठाया। मुझे इजाज़त नवेद कमर साहब, ये जो डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब कह रहे थे कि जी ये जो एक आप अगर सपोर्ट प्राइस बढ़ा देते हैं, इमदादी कीमत बढ़ा देते हैं, तो उससे कहते हैं हर अशिया खुर्दनोश के ऊपर असर पड़ता है, चेन रिएक्शन होता है। तो इस बात में बहुत सारे हमारे डॉक्टर इशफाक साहब ने और भी कई जो हैं इकोनॉमिस्ट ये बात करते हैं। क्या आपका क्या इसके ऊपर वो होगा, रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्योंकि आप तो एडवोकेट करते हैं जी सपोर्ट प्राइस हमें देनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जी ये बहस हमारे अर्बन इकोनॉमिस्ट का आज का नहीं है। आज से इनफैक्ट जब हम ये फैसला कर रहे थे 2008 का, तो डॉक्टर इशफाक साहब मेरे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक हिस्सा थे। तो ये बहस हुआ तब से चलती है ये और चलती रहेगी। लेकिन बात सारी ये है, फिर हम उसी पॉइंट पे आते हैं
کہ اگر آپ اپنے فارمر کو انسینٹیوائز نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہر فارمر کو نے بھی تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا کہ میں نے کیا اگانا ہے، میں نے گندم اگانی ہے یا سن فلاور اگانا ہے یا شوگر کین اگانا ہے یا کیا کرنا ہے، تو اس کو جو چیز بارہ کھائے گی وہی وہ کرے گا. تو اگر آپ پرائس اور اس کا الٹرنیٹو بھی تو آپ دیکھیں نا، آپ اگر صرف سپورٹ پرائس اس بیسس پہ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے دو چار جو ہے کاسٹ آف پروڈکشن کو ملا کے کر دیا، اور ایکچوئل مارکیٹ جو سیٹ ہو رہی ہے وہ امپورٹڈ ویٹ پرائس سے ہو رہی ہے. آج بھی جو ہے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہو، انفارچونیٹلی ٹی سی پی نے 3 دفعہ کینسل کیے کہ وہ جو آ رہی تھی وہ ایک ایلوسو طریقے سے سمجھا گیا کہ شاید یہ مہنگی ہو، اور کل کو نیب کو جواب کون دے گا، اس کو کون جواب دے گا. تو اس وجہ سے ایک شارٹیج فردر ہوئی. اور دنیا میں جیسے عابد نے بھی بتایا کہ پاکستان میں کیونکہ اس دفعہ پہلی دفعہ بڑے عرصے کے بعد لاسٹ ایئر کچھ حد تک اور اس سال پھر ہم امپورٹر بن گئے ہیں، تو دنیا کی تو اوور آل جو مارکیٹ ہے اس پہ اس کا بہت بڑا اثر ہوا ہے، اور پرائسز جو ہیں وہ اوپر گئی پاکستان ہیں. کے اچھا پوائنٹ نوید قمر صاحب، اس سے پہلے کہ میں فردوس صاحب کی طرف جاؤں، مجھے ایک چیز اور وضاحت کریں. ایک اور بڑا خیال ہے، آپ کوئی کہیں گے جی جو اربن اکانومسٹ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ قانون سازی اور فیصلہ کرنا جو جن کے پاس اختیارات ہیں دیہی علاقوں سے تعلق ہے، بڑے جاگیردار ہیں، زمین ہولڈنگز ہیں ان کی، تو وہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں. جی پہلی چیز تو یہ کہ منسٹری آف فائنانس میں میرا خیال نہیں کہ کوئی زمیندار جاگیردار یا واٹ ایور یو لیبل دم کبھی بھی رہا ہے. ایک آدھ آپ کو ملے گا کوئی یاسین بٹو جیسا بیچارہ یا شہروں کی پلس پہ کرتے ہیں. پولیٹیکلی ایک ضرور یہ بات میں کہوں گا کہ رورل ایریاز گورنمنٹس کو الیکٹ کر کے لاتی ہیں، اربن ایریاز گورنمنٹس کو نکالتی ہیں. تو ان کو جو ہے وہ راضی رکھنا شہروں کو، حکومتیں ہمیشہ سمجھیں، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ لازم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ زمانے گئے جب یہ آرگیومنٹس ہوتے تھے. اب وہ جو دنیا آگے بڑھ گئی ہے، دنیا آگے بڑھ گئی ہے. اچھا اب ذرا آتے ہیں، وہ حکومت وقت بالکل خاموش بیٹھے ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب پتہ نہیں کس سوچ میں. فردوس صاحب، یہ تعجب کی بات ہمیں تو بڑا لگتی ہے کہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ جی قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے لیکن بڑھ رہی ہیں. تو یہ جو اعتراف ہے، کیا یہ اعتراف ناکامی نہیں ہے کہ مطلب وہ چیز آپ خود کہتے ہیں کہ جی نہیں ہونی چاہیے، ہم روک سکتے تھے، اب ہم اقدامات کر رہے ہیں، تو اقدامات پہلے کیوں نہیں کیے؟ جی فردوس صاحب. نہیں دیکھیے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں، اگر مجھے پتا ہے کہ میرے ملک کے اندر کنزمپشن کتنی ہے اور اس کنزمپشن کے لحاظ سے میری پروڈکشن ہے، تو قیمت نہیں بڑھنی چاہیے. سپلائی چین کی بات کر رہے ہیں، اور اگر قیمت بڑھ رہی ہے تو کسی نہ کسی جگہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے. اب یہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر کس کا ہے یہ تعین کرنا آپ کو ڈیولوشن کے بعد کلیئرلی پروونشل نظر آتا ہے، چاہے اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، چاہے سندھ میں پی 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 کی گورنمنٹ ہو. پنجاب والوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے پروونشل بارڈر پہ روک دے ویٹ کے، اب ہم نہیں چاہتے سندھ جائے، اس سے کہ وہاں اسٹوریج بھی ہو رہی ہے، ہولڈنگ بھی ہو رہی ہے، اور وہ اپنے اسٹاک ریلیز نہیں کر رہے، اور وہاں کی قیمتیں بڑھنی شروع ہوئیں. اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے امپوز کر کے وہ کھلوائے رکھا. تو جو عابد صاحب کہہ رہے تھے اس کی وجوہات کچھ یہ بھی ہیں. پھر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ماضی میں کبھی بھی فلور ملز کو 3 مہینے کی گندم اسٹاک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور یہ فیصلہ وفاق کا نہیں تھا، صوبائی حکومتوں کا تھا. پھر میرے بھائی نوید قمر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، تو جنگ تو بہت پرانی ہے. ہمارے لحاظ سے تو اسمبلیوں میں مافیاز بیٹھی ہوئی ہیں، اور صرف ایگریکلچر کی نہیں. مافیا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کارٹلائزیشن کر کے ڈیسیجن میکنگ کرتی ہیں، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ بلڈنگ کنسٹرکشن ہو، چاہے وہ شوگر مل ہو. جہاں جہاں ملک کے مفاد سے ہٹ کے اپنی ذاتی مفاد کو کیا جاتا ہے، اس کو آج اس کو نام مافیا دے دیا جاتا. ضروری نہیں ہے کہ وہ
कोई बिल्कुल ही गैर आइनी लोग हों और शरीफ लोग ना हों, लेकिन उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर सेल्फ गेन। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है कि आज पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर इनकम इज़ नॉट टैक्स्ड और उसके लिए रैशनल्स दिए जाते हैं, जबकि मैं समझता हूँ स्ट्रेट अवे एवरीथिंग एल्स विच गोज इनटू एग्रीकल्चर इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। जो नेट प्रॉफिट आता है एक फार्मर के पास, ख़ास तौर पे बड़ी लैंड होल्डिंग वाले को, ही शुड बी टैक्स्ड। उसका टोटल टैक्स आबियाना वगैरह सब मिला के अगर आप कंपेयर भी करेंगे कुछ नहीं होता, और इसको रैशनलाइज होना चाहिए, ये होने नहीं देते। उससे बड़ी ज्यादती ये होती है कि पानी जो कि हमारी कमोडिटी जो सबसे कम है, वो सपोर्ट प्राइस को तो छोड़िए, उस कमोडिटी जो आपकी सबसे कम है उसका इस्तेमाल इन्हीं ने इतना बेदरेग और उस तरीके से किया कि शुगर विच इज़ द हाईएस्ट वाटर कंजम्पशन क्रॉप उस पर लगा दिया। हमें उस पानी का बेहतरीन कौन सा फार्मूला हो जिससे हम मैक्सिमम यील्ड और पैसे कमा सके, वो वाटर स्कैरसिटी है। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर है, देखिए हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ों में हम दुनिया में कॉम्पिटिटिव है। फॉर एग्जांपल हमारे गन्ने का सुक्रोज कंटेंट 14% नहीं है, हम बड़ी मुश्किल से एवरेज 10 से 11 लगाते हैं जो ये लोग रिपोर्ट करते हैं। अगर इसे तो हम एक ऐसी चीज़ जिसमें हम कॉम्पिटिटिव नहीं है इतनी ज़्यादा एफर्ट क्यों करते हैं, और जिसमें हम कॉम्पिटिटिव वो शुगर मिल चलनी होती है और शुगर की इंडस्ट्री जो है पॉलिटिकल इंडस्ट्री है। अच्छा आप ये देखिए, मैं फिरदौस साहब, आप ये देखिए कि शुगर का पाकिस्तान की कंजम्पशन पर कैपिटा शुगर की इज मोर देन द वर्ल्ड्स एवरेज। अच्छा चले बड़े डिस्पाइट के बार कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग शुगर उठाए, मुझे इज वेरी हाई। इजाजत दें मैं यहाँ पे वक्फा ले लूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने एक तो ये बात की कि जी वफाकी हुकूमत को जो है आप कहते हैं मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, सूबाई हुकूमतों का ये काम है। इस पर हम ये सवाल लेके चलेंगे जनाब नवेद कमर साहब की तरफ। और फिर जिन्होंने ये बात की कि जी शुगर केन हमें क्या ज़रूरत है, उसकी जगह हम कोई और जिसमें पानी कम इस्तेमाल होता है वो क्रॉप क्यों नहीं लगा लेते। ये भी एक अहम नुकता है, नवेद कमर साहब ही से पूछेंगे वक्फे के बाद। जनाब गुज़िश्ता 14 माह से जो है इस मुल्क में फूड इन्फ्लेशन जो है 14, 15, 16% के दरमियान झूल रही है, जो कि बहुत मतलब है एक जिसे आम जो आदमी है बड़ा दबाव का शिकार होता है, खुसूसन जो कम आमदनी वाले लोग हैं। अब वक्फे से पहले बड़ा एक अहम नुकता उठाया फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा जी ये जो महंगाई है, अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो आसमान से कुछ छू रही हैं, उसमें जो है मतलब है वफाकी हुकूमत को आप मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, इसलिए कि 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात जो हैं वो सूबों के पास हैं। तो जो बुरा हो रहा है वो सूबे कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं वो सूबे कर रहे हैं। सूबा पंजाब कर रहा है, सूबा सिंध कर रहा है, दो बड़े सूबों की बात की। नवेद कमर साहब जो हैं ये कहते हैं देही मईशत के भी माहिर हैं, हुकूमत सिंध भी एक तरह से इनके ज़ेर असर है, यही चला रहे हैं। तो जी नवेद कमर साहब मैं चाहूँगा पहले तो इस नुक्ते पे बात करें कि जी इख्तियारात जो हैं सूबों के पास हैं और वफाक का मसला नहीं है अभी। पहली चीज़ तो ये मैं थोड़ी सी फैक्चुअल करेक्शन कर दूँ, एग्रीकल्चर को 18th अमेंडमेंट में नहीं डिवॉल्व किया गया। एग्रीकल्चर हमेशा ही जो है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट रहा है, इरिगेशन भी हमेशा प्रोविंशियल सब्जेक्ट रहा है। तो 18th अमेंडमेंट बेचारी हर चीज़ पे जो है वो स्केपगोट बन जाती है, दैट इज नॉट अच्छा। सेकेंडली देखिए ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है इंक्लूडिंग फूड इन्फ्लेशन, ये हमेशा हर गवर्नमेंट इंक्लूडिंग हम खुद का हिस्सा रहे, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से या किसी और मिनिस्टर के हिसाब से, इन्फ्लेशन हमेशा फेडरल गवर्नमेंट का इशू होता है, क्योंकि वो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों से इस चीज़ को जो है कंट्रोल करते हैं। इस हुकूमत ने भी पहले अनफॉर्चुनेटली पूरा फोकस मॉनेटरी पॉलिसी पे रखा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। आपको याद होगा हमने अपने इंटरेस्ट रेट्स कितने हद तक बढ़ा दिए, एक अनरियलिस्टिक लेवल तक हम इंटरेस्ट रेट्स को ले गए, जिसकी वजह से कई और जो है इकोनॉमी को नुकसान जो हुए। लेकिन अटेम्प्ट क्या था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए।
تو وہ یہ چیزیں پروونشل گورنمنٹس کی ہم اس زمانے کی بات کرتے ہیں جب ایڈمنسٹریٹڈ پرائسز ہوتی تھی، جب ڈنڈے سے آپ پرائس جو ہے وہ مارکیٹ میں فکس کراتے تھے کہ بھائی یہ اوپر کیوں ہے وہ جی. اب وہ ابھی تک ایک ہینگ اوور ہمارے پاس ہے، وہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں اور لسٹیں بھی ہم لگاتے ہیں، بٹ ایکچولی مارکیٹ ہی سیٹ کرتی ہے. اور مارکیٹ کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ کے اوور آل جو ملک میں پیسہ ہے، پیسے کی روانی ہے، اس کے بیسس پہ ہوتا ہے لوگوں کی قوت خرید و فروخت سے. تو صوبے ضرور آتے ہیں، صوبے جہاں سپلائیز کو روانہ کرنے میں وغیرہ اس میں صوبے ضرور آتے ہیں. اچھا آگے چل کے میں آپ سے پوچھوں گا یہ جو ابھی انہوں نے فردوس شمیم نقوی صاحب نے آگے ابھی نہیں، ابھی ایک اور سوال ہے وہ جو آپ ہے کہ سندھ نے گندم دیر میں ریلیز کی، وہ ایک الگ بحث ہے، ہم پروگرام کے آگے جا کے بات کرتے ہیں. اشفاق صاحب کے سوال کا جواب لے لینا. جی آپ اس کا بھی دیجیے گا. 45 روپے والے آٹا 75 میں کیوں بک رہا ہے؟ ہاں میں یہ بھی پوچھتا ہوں، اور یہ بھی ہے جو فردوس صاحب نے کہا کہ جی شوگر کین کی کراپ ہمیں کیا ضرورت ہے. حالانکہ کہتے ہیں شوگر انڈسٹری جو ہے پولیٹیکل انڈسٹری ہے، سارے بڑے سیاستدانوں کی شوگر ملز ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا ہے کہ جی واٹر اسکیئرس کنٹری ہے اور اس کے اندر آپ جو ہے شوگر کین پہ اتنا زیادہ زور دیتے ہیں. جی یہ دونوں چیزوں پہ اگر آپ رسپونڈ کر سکیں جناب. پہلے میں پہلی بات پہ کر دوں، کیوں کہتے ہیں کہ سندھ نے بھائی ریلیزز تو اپنے ٹائم پہ ہوتے ہیں. ریلیزز تو آپ اگر اس وقت جو پنجاب کا حال ہو رہا ہے آپ چاہ رہے تھے کہ وہ سندھ میں بھی ہو. دیکھیں ریلیزز جو ہوتے ہیں اس وقت ہمارا جو نیکسٹ کراپ آئے گا وہ آئے گا اپریل آنورڈس. ٹھیک ہے. اور جو گورنمنٹ کے پاس اس وقت سٹاکس ہیں، پروونشل گورنمنٹ چاہے پنجاب کے پاس ہے چاہے سندھ کے پاس ہے، وہ ان گورنمنٹس نے ریلیز کرنا ہے اوور دس انٹائر پیریڈ جب تک کہ نیا کراپ نہ آ جائے. اور وہیں پہ ہمیں جو شارٹیج آ رہی ہے وہی فیڈرل گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس 1 ملین ٹنز کی شارٹیج ہے، ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا اتنا، اور وہ آہستہ آہستہ امپورٹ ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی امپورٹس میں بھی ہے کہ جہاں پرائیویٹ سیکٹر کی بات آتی ہے تو دو بڑے کارٹیلز ہیں جو کہ کنٹرول کر رہے ہیں ریلیزز کو بھی پرائسز کو بھی. تو وہاں پہ ہمارے کمپٹیشن کمیشن اور اس قسم کے اداروں کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے ٹو میک شیور کہ یہ سپلائیز جو ہیں یہ شفٹنگ پاسنگ دا بک کرنے کی بجائے سب لوگ ذمہ داری لیں کرنا ہوگا in order to ensure کہ سپلائیز. یہ بڑا اہم بات کی نوید قمر صاحب نے، فردوس شمیم نقوی صاحب. ایک تو کہ مطلب ہے سب بجائے اس کے کہ بالٹی آگے بڑھا دیں، خود مطلب ہے کہ جی ہماری ذمہ داری، اور اس میں خود تنقیدی کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ غلطی کہاں ہوئی. آپ کے خیال وفاق سے جی دیکھیں بات یہ ہے کہ شوگر کین یا کاٹن یا ہر کی اپنی اپنی ایک کلائمیٹیکل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. پورے ملک میں ہر جگہ پہ شوگر کین نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہو سکتا، اور پورے ملک میں کاٹن ہر جگہ نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہو سکتا ہے. جیسے ہمارے سندھ کے ساؤتھ کے ایریاز ہیں وہ زیادہ ہیومڈ ہیں اور اس میں جو ہے کاٹن گروئنگ از ڈیفیکلٹ. لیکن ہم نے جو غلط کام کیا ہے وہ ان ایریاز کے جو ہمارے پرائم کاٹن گروئنگ ایریاز تھے ان کو جب وہاں شوگر ملز لگی ہیں، یہ پرٹیکولرلی میں ساؤتھ پنجاب کی بات کر رہا ہوں، تو اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ نارتھ آف سندھ آلسو، وہ پرائم ایریاز نہیں ہیں شوگر کین کے، اور وہاں پہ ہمیں کاٹن گروئنگ کو، لیکن کاٹن کے اپنے پرابلم رہے. کاٹن کا سیڈ صحیح نہیں آیا، صحیح سرٹیفیکیشن نہیں ہوئی، اس کے اوپر پیسٹیسائڈز آئی وہ اس طرح سے پروٹیکٹڈ نہیں اور آئیں. تو اس کی وجہ سے کاٹن اکانومی جو تھی وہ اتنی گر گئی. حالانکہ کاٹن بہت کم پانی کھاتا ہے پاکستان کو، فرینکلی اسپیکنگ آئی اگری وتھ یو کہ واٹر اسکیئرس کنٹری کو ان کراپس کی طرف جانا چاہیے. اور پاکستان آج پھر انفارچونیٹلی جہاں ہم وہ شوگر اور ویٹ کی بات کر رہے ہیں امپورٹ کی، تو وہاں ہم کاٹن بھی امپورٹ کر رہے ہیں. درست ایک کہاں کہ زرعی ملک اور ہر چیز ہم لوگ امپورٹ کریں. بڑا اہم بات ہے فردوس صاحب. اب یہ جو سوال ہے کہ حکومت سے کہاں غلطی ہوئی، خود تنقیدی اگر کریں بجائے اس کے کہ پاسنگ آن دا وقت والی بات نہ کریں کہ جی یہ ذمہ دار ہے فلاں ہیں. وفاقی حکومت جو ہے وہ کیوں توازن نہ رکھ سکی، بر وقت فیصلے کیوں نہ کر سکی، سپلائی ڈیمانڈ کا اندازہ کیوں نہیں لگا سکی؟ کیا کہتے ہیں آپ فردوس صاحب؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو کہ آپ کوارڈینیشن کا فقدان کی تو شاید کچھ ذمہ داری ڈال سکے،
باقی یا تو آپ یہ کہیں کہ اسٹریٹجک اسٹاکس جو تھے وہ موجود نہیں تھے تو وفاق ذمہ دار ہے. اگر وہ جو ملک کی کنزمپشن ہے اس کی پروڈکشن اور اس کے اسٹاکس موجود تھے تو دو ہی طریقے سے وہ اسٹاکس جو ہیں کم ہو سکتے ہیں. ایک وہ ہے کہ اسمگلنگ ہو گئی ہے. اگر اسمگلنگ ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی وفاق کو ذمہ داری ماننی پڑے گی کہ ان کا بارڈر کنٹرول ویک ہے اور وہ ان کی ذمہ داری ہے. اور اگر ہوڈنگ ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری صوبوں کو لینی پڑے گی. اور تیسری جگہ تو جا نہیں سکتا نا, اسے کہ یا کہہ دیں کہ جی وہ جو فگر کیلکولیٹ کی تھی کہ اتنی پروڈیوس ہوئی ہے وہ پروڈیوس ہی نہیں ہوئی تھی. باقی اس کے جانے کا سوال کدھر, ہوا میں تو نہیں اڑ گئی. ایک چیز اسمگلنگ ہوئی تو وفاق ذمہ دار, اور اگر ہوڈنگ ہوئی تو صوبے ذمہ دار, اور کوارڈینیشن بیچ میں نہیں ہوئی تو دونوں ذمہ دار. تو یہ میرے خیال میں تو تینوں جگہ فسکل میجرز کا ایشو نہیں ہے یہاں تو پیورلی جو ہے وہ کاسٹ کنٹرول کا فیلئر ہے, یہاں ڈسٹریبیوشن کا فیلئر ہے, یہاں اسٹوریج سے ریلیز کا فیلئر ہے, اور اسٹوریج میں سے گندم غائب ہوئی ہے. وہ گندم کہاں جاتی ہے اس کا جواب نہیں دیا. خود ہری رام صاحب جو کہ وزیر ہیں سندھ میں, انہوں نے مقدمہ کیا ہوا ہے نیب میں اپنے ہی آفیشلز کے خلاف کہ 2 ملین بوریاں غائب ہو گئیں. آپ نے وہ سارے قصے بھی سنے کہ بوریوں میں سے ریتی بجری نکل رہی ہے. کوئی نہ کوئی تو چوری کر کے لے کے جا رہا ہے, کہاں لے کے جا رہا ہے. اچھا ایک اور جو سلیری صاحب ڈاکٹر اشفاق نے اچھا نقطہ اٹھایا تھا کہ جی 40 روپے گندم پڑ رہی ہے اور وہ بازار میں 75 روپے 80 روپے کی ہے, تو کون کھا رہا ہے, کون ذمہ دار ہے؟ مڈل مین ذمہ دار ہے, آٹے کی ملیں ذمہ دار ہیں, اس کا کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ جو 40 روپے پڑ رہی ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا پچھلے سیگمنٹ میں کہ پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ اس وقت جو ریلیزز کر رہا ہے وہ پنجاب کی جو ڈیلی کنزمپشن ہے اس کے ہاف اس سے بھی کم ہے. جب اس کے ہاف سے بھی کم ہوگا تو یقینی طور پہ جو آدھی میلز ہیں ان کو وہ بازار سے اوپن مارکیٹ سے گندم لینا پڑ رہی ہے, اور ان کو یہ مہنگی مل رہی ہوگی. ان کو یہ 40 روپے میں نہیں پڑ رہی, ان کو یہ 50-60 روپے میں پڑ رہی ہوگی. ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ فلور مل کے بعد اس میں ڈیلر آئے گا, ڈیلر کے بعد اس میں اسٹاکسٹ آتا ہے, اسٹاکسٹ کے بعد بڑا ریٹیلر اور چھوٹا ریٹیلر. تو ہر سٹیپ پہ جو سپلائی چین میں اگر یہ 4-5 روپے بھی اس میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں تو کنزیومر تک جو کہ محلے میں اس کو آٹے کو خرید رہا ہے یہ 70-75 روپے پہ پہنچ جاتا ہے, اور ہمیں اس کی سپلائی چین کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی کہا تھا کہ ہمیں ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں سبسڈی, یہ جو آپ نے ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات کی, جنگی بنیادوں پر کیا کام کر سکتے ہیں؟ اس وقت تو پورا کہتے ہیں نا معاشرہ متاثر ہوا ہے کہ ذرا سے جتنی ہیٹ اپ ہوئی بھی ہے ہماری فوڈ انفلیشن, اس کو اگر ذرا سے استحکام لایا جائے, نیچے لایا جائے 2-4% تو کیا کرے؟ مجھے تھوڑا سا ذرا نمبر بتانے دیجیے. اس وقت جو ویٹ کی سبسڈی کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں وہ ہے 435 ارب روپے. اور صرف پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو اس 435 ارب کے بعد جو اس کی سٹوریج کاسٹ آتی ہے 4 ملین ٹن کی, اس میں 30 ارب روپے آپ مزید ایڈ کر لیجئے. جو پلفریج ہے اور باقی چیزیں ہیں, انڈائریکٹ لاسز ہیں, وہ آن ٹاپ آف اٹ, تو تقریباً یہ 500 ارب روپے سالانہ جو ہے یہ ویٹ سرکولر ڈیٹ پہ جا رہا ہے. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسی 500 ارب روپے کو ویٹ پہ ڈالنے کی, ڈائریکٹلی ویٹ پہ ڈالنے کی بجائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے جو بینیفیشریز ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں, یا انشور کریں کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کی جو چیزیں ہوں, آؤٹ لیٹس ہوں, وہاں پہ سب کو مل رہا ہو. یعنی میں یہ آرگومنٹ یہاں پہ دے سکتا ہوں کہ مجھے یا آپ کو یا شمیم نقوی صاحب کو یا نوید قمر صاحب کو سبسیڈائز آٹے کی اگر ضرورت نہیں تو ہمیں کیوں اس کے لیے سبسیڈائز آٹا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے کیوں جو سبسڈی ہے ساری وہ منیمم سپورٹ پرائس پہ رکھی جا رہی. لیکن وہ ایک سوال ہے, ایک جوابی سوال ہوگا کہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم فلاں چیز پہ اتنا زیادہ پریمیم دے رہے ہیں, تو اگر ہماری چونی کہیں بچ رہی ہے آپ ہم سے وہ بھی چھین رہے ہیں. مطلب ہر جگہ پہ پریمیم پیمنٹ کر رہی ہے نا مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس جو ہے. ٹیکسز کے حساب سے دیکھ لیں, کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں سیکیورٹی اپنی کرتے ہیں, پانی اپنا ڈلواتے ہیں, بجلی کے اوپر زیادہ پیسے دے رہے ہیں, جو چوری کرتے ہیں لوگ بجلی اس کے پیسے بھی ہم دے رہے ہیں. تو کہیں تو مطلب ہے ہمیں بھی سانس لینے دیں. جی اگر غلطی سے ٹائی لگا لی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پیسے بہت زیادہ ہو گئے ہمارے پاس. جی
देखिए रिसोर्सेज है, या आप उसको थिनली स्प्रेड कर दें ताकि किसी को भी कुछ ना मिले, या आप उसको जो टारगेटेड ग्रुप्स हैं जो कि जिनके लिए हम सब इस वक्त बैठे बात कर रहे हैं, जिनके लिए फूड सिक्योरिटी एक इशू है, जिनकी इनकम जो है माहाना उसका कम से कम 40 से 45% जो है वो सिर्फ खाने पीने की अशिया की खरीदो फरोख्त में लगता है, तो या आप उनको बचा लें। ये इस वक्त चॉइस है, ये चॉइस है कि आप क्या किस रास्ते का इंतखाब करते हैं। नवेद कमर साहब, जो एक और बड़ा सवाल कि जंगी बुनियादों पर अब कहते हैं ना कि हमने ठीक है मसाइल की निशानदेही कर दी, इल्ज़ामात भी एक दूसरे पे लगा लिए, सबकी जिम्मेदारी है, सूबे की भी है, वफाक की भी है, प्राइवेट सेक्टर की भी है। अब जंगी बुनियादों पे क्या इक़दाम करें कि लोगों को रिलीफ मिले? ये जो इतना हीटअप हुई भी है मार्केट, इसमें ज़रा सा कुछ कमी आए। जी देखिए, ये सारा साइकोलॉजिकल गेम होता है इन्फ्लेशन का। एंटिसिपेशन अगर ये है कि जी शॉर्टेज होगी तो लोग रिलीजेस नहीं करेंगे, एंड लोग से रिलीजेस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से शॉर्टेज जो है कंसिस्टेंटली रहेगी। तो गवर्नमेंट ने जो है मूव करना होगा, और जाहिर है कि अगर इंपोर्ट्स कर रहे हैं, अगर G2G से अगर इनका रशिया के साथ भी डील हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है लेकिन आई एम एंटिसिपेटिंग कि शायद वो जल्दी हो जाएगा, तो गवर्नमेंट के पास एक फ्लो ऑफ वीट जो है वो जरूर आ रहा है। हालांकि मेरे हिसाब से वो गलत है तरीका, लेकिन अब इमरजेंसी में आपको वही यूज करना है कि आप इम्पोर्टेंट वीट जो है वो आए भी, और वो ये जो गैप्स जहां जहां पे नजर आ रहे हैं वहां उन गैप्स को फिल करे। पंजाब कभी भी जो है वो नेट इंपोर्टर ऑफ वीट नहीं रहा, ये पहला साल है कि वो कर रहा है। वो हमेशा दूसरे सूबों को गंदम जो है वो सप्लाई करता है। तो जहां वहां पे शॉर्टेज है तो उसको भी फुलफिल करें, और जो पर्टिकुलरली केपी और बलूचिस्तान, देखिए हम स्मगलिंग की बात तो करें, स्मगलिंग हमारा है वो सबसे ज्यादा अफगानिस्तान जाता था। एंड इनफैक्ट हम तो एक जमाने में जब एस्टिमेट्स लगाते थे डिमांड के, तो उसमें अफगानिस्तान की डिमांड भी इंक्लूड करते थे बिकॉज ऑफ द पोरस बॉर्डर्स। अब अगर हमने ये तार वगैरह लगा ली है तो वो तो कम हो जाना चाहिए ना, वो क्यों कम नहीं हो रहा? तो उसको भी जरा हमें देखना होगा कि ये वीट जो है अगर निकल रही है पाकिस्तान से, कहाँ जा रही है? हाँ, सेंट्रल एशिया की तरफ जा रही। दुरुस्त। अच्छा फिरदौस साहब, अब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ने कहा कि जी तवज्जो मैं खुद दूंगा, कैबिनेट के उन्होंने मीटिंग्स की, उसके ऊपर कहते हैं तवातुर के साथ 2 मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जी बड़ी देर में तवज्जो दी, क्योंकि अगर हम जो भी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि जी 14 माह से इशू चल रहा है, पिछले अगस्त से ये मसला चल रहा है 2019 से, तो हुकूमत ने इतनी देर क्यों की कि पहले से मतलब है कि ये जो अगर मेजर्स लिए जाते हैं, अगर उस वक्त से मतलब एड्रेस किया जाता है? जी मैं समझता हूँ, देखिए ये बयान जो है वो मैं समझता हूँ इज़ मोर टू गिव पब्लिक अ कॉन्फिडेंस। जितनी तवातिर से मीटिंग होती है हर महीने इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर एक कैबिनेट मीटिंग डेडिकेट होती है, तो ये कहना कि ये इश्यूज़ पे तवज्जो नहीं थी वो तो नहीं मैं मानूंगा, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है तो उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग बढ़ानी पड़ती है और उसकी डेप्थ में जाना पड़ता है। अच्छा। और मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म की निशानदेही उसी तरह है कि कंसर्न मिनिस्टर के अलावा मैं भी वो मीटिंग अटेंड करूँगा। आई विल ऑल्सो लुक इनटू इट कि क्या वजूहत आ रही हैं, और अगर किसी जगह मेरी इनपुट से डिसीजन मेकिंग एक्सपेडाइट हो जाएगी तो वो करेंगे। जो देखिए मसाइल अपनी जगह है, मैं समझता हूँ कि बुनियादी मसला फिर वहीं से शुरू होता है। जी आबिद साहब भी बैठे हुए, नवीद साहब भी बैठे हुए। व्हेन कंट्रीज गो थ्रू अ क्राइसिस ऑफ डिफॉल्ट, इन्फ्लेशन इज एन आउटकम, और इस वक्त पाकिस्तान को सिर्फ वो एक नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, सारी दुनिया की तरह कोविड का मसला भी हमें फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से लोगों की इनकम जो है वो कम हुई है एंड द पेन ऑफ इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज्ड। ये अपनी जगह हकाइक है, और इस पेन को रिलीव करने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि जितना बेहतरीन सोशल नेट
اس حکومت نے دیا ہے وہ ایک طریقے سے وہ انڈائریکٹ سبسڈی بھی ہے جو عابد صاحب بات کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کے پی میں، پنجاب میں، بلوچستان میں جو ہیلتھ کارڈ ہے جس کے اندر 2 صوبوں میں 7.5 لاکھ ہے اور دوسرے میں 10 لاکھ روپے ہے، وہ کتنا بڑا کنورجن ہوتا ہے ایک غریب گھرانے میں کہ وہ اس کو اب وہ جو دواؤں پہ پیسے خرچ ہوتے تھے اب وہ نہیں کرنے پڑ رہے. اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ لیکن گیپ اتنا زیادہ ہے کہ اسکالرشپ سے اسی طرح کامیاب نوجوان ہیں. درست. لیکن تو میں سمجھتا ہوں سوشل نیٹ کے اس وقت پاکستان میں ارسپیکٹو جو کھانے کا کے لیے آپ نے جو شروع کیے ہوئے شیلٹر ہاؤسز شروع کیے ہوئے کہ اس وقت کوئی شخص بھوک کی وجہ سے مر نہیں رہا پاکستان کے اندر. ماضی میں آپ کو یہ خبریں آتی تھی، اس وقت کیونکہ آپ نے ایک سوشل نیٹ بنا دیا ہے جس کے ذریعے آدمی کو کھانا 2 وقت کی روٹی ضرور مل رہی ہے اور گورنمنٹ دے رہی ہے. اچھا اس میں یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ اور ہونے کی ضرورت ہے. میں اپنے آپ کو ایبزالو نہیں کر رہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ہیز ٹو ڈے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قابل تعریف کام ہے، نیت بڑی اچھی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی بجائے اس کے کہ چیریٹی ہو اس کی جگہ آپ کو اکانومی کو اس میں اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ بڑھائیں تاکہ لوگ جو ہے ان کی جو انحصار ہے اس طرح کے شیلٹر ہاؤسز پہ ہونا ہی نہیں چاہیے، ہے نا، ہونا ہی. اچھا لیکن سلائیڈ صاحب جو بات یہ ہے لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں مچھلی دینے سے. جی جس طرح ہمارے وہ چینی کامریڈز کہتے ہیں کہ جی ہم چینی دان میں نہ دیں بلکہ مچھلی پکڑنا سکھا دیں. سلائیڈ صاحب لیکن یہ جو کووڈ کا مسئلہ آیا اس سے ہماری دیہی معیشت جو ہے وہ تو متاثر نہیں ہوئی، ہماری سپلائی چین متاثر نہیں ہوئی. فوڈ جو چین جو ہم دیکھتے ہیں باقی دنیا میں کہتے ہیں چیزوں کی کمی پڑ گئی تھی، پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں مل رہی تھیں جب کووڈ کا پیک بھی تھا، لاک ڈاؤن بھی ہو رہا تھا. تو کووڈ نے کیا کھانے پینے کی اشیاء پہ بھی کوئی اثر ڈالا آپ کے خیال میں؟ جبکہ ہمارا نقطہ نظر ہے کہ جی دیہی معیشت تو متاثر نہیں ہوئی تھی اس سے، نہ وہاں پہ جو موڈ آف پروڈکشن تھا وہ کسی طرح سے ہرٹ ہوا تھا. جی دیکھیں عامر، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو فوڈ سپلائی چین تھی وہ انٹیکٹ رہی ہے. کووڈ میں ہمارے ہاں کسی قسم کو خدا کا شکر ہے کوئی فوڈ رائٹس یا کوئی فوڈ ایمرجنسی جو تھی وہ سچویشن نہیں تھی. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آٹا شارٹ نہیں ہے، اویلیبلٹی کا ایشو نہیں ہے، قیمت کا ایشو ہے. تو جو اویلیبلٹی ہے جو دیہی معیشت کر سکتی تھی وہ تو پروڈیوس کر کے دے چکی ہے. اس وقت تو چونکہ جیسا نوید صاحب نے فرمایا اور میں اس سے پوری طرح متفق ہوں کہ جو سائیکولوجیکل سگنل کیا کہ جی شارٹیج ہو گئی اور اس شارٹیج کی وجہ سے جو لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ جی اگلے مہینے مزید قیمت بڑھے گی، دسمبر میں گندم کی قیمت اور زیادہ بڑھ جائے گی، اور وہ ہولڈ کیے بیٹھے ہیں. اس وقت تو ان کے ساتھ مقابلہ ہے اور ان کے ساتھ مقابلے کے لیے جو ریلیزز ہیں اب انہیں کو آپ امپروو کر سکتے ہیں، بھلے وہ امپورٹڈ ویٹ کی ریلیزز ہوں یا پروونشل گورنمنٹ کے پاس جو ہیں وہ ریلیزز ہو تاکہ جو آرڈر ہے آرڈر 2-4 منٹ ہے. میں ذرا سا کم وقت دوں گا جواب کے لیے، لیکن نوید قمر صاحب اسی پہ جو ہے نا کہ اب لوگوں کو اندیشہ اس بات کا ہے یا لوگوں کو مواقع نظر آ رہے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں مزید شارٹیج ہوگی، ہورڈنگ کی ہے. اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا جی ٹائیگر فورس جو ہے ہماری وہ نظر رکھے اور وہ بتائے، مطلب ہے کیا کس طرح سے بتائے ایک الگ تفصیل میں جانا ہے. لیکن آپ کے خیال میں مناسب قدم ہے کیا ٹائیگر فورس کو یوز ہونا چاہیے یا ہماری سول انتظامیہ کو استعمال ہونا چاہیے اس کام کے لیے؟ کیا یہ جو فیصلہ ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ خیر مقدم کرتے ہیں اس کا، سپورٹ کرتے ہیں ان کے فیصلے کی کہ نہیں؟ جی نہیں دیکھیں یہ اس قسم کے جو ہے فیصلے وہ پولیٹیکل سے سلوگنز کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ کون جو ہے کوئی بندہ جا کے جس کا کوئی آفیشیل وہ سٹینڈنگ نہ ہو وہ کسی گودان پہ جا کے ناک بھی کرے گا تو وہ بھگا دیں گے. یہ آئی تھنک یہ اس قسم کی چیزوں کے بجائے ہم نے جن انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا ہے اسی کو ہم کریں. ہاں میں مانتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنل ڈیکے ضرور آیا ہے، پروونشل گورنمنٹ میں ہو، فیڈرل گورنمنٹ میں ہو، تو ان کو ہمیں جو ہے زیادہ اب پرانے زمانے میں آج سے 50 سال پرانے میتھڈز آج نہیں یوز ہو سکتے. ہم نے انفارچونیٹلی پھر میں اسی پہ آؤں گا کہ انسینٹیوائز کرنا ہوگا لوگوں کو کہ وہ جو بھی ان کے پاس سٹاکس ہیں وہ مارکیٹ میں لے کر آئیں. آپ نائدر ٹائیگر فورس نور کسی اور ڈنڈے کے ساتھ آپ ان چیزوں کو جو ہے جتنا وہ استعمال کریں گے. جیسے چینی میں آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا
کہ ریٹس ہوئے تھے شوگر ملز پہ، نتیجہ کیا ہوا کہ قیمت اور بڑھ گئی. تو یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا مارکیٹ، اور مارکیٹ فورسز کے ساتھ آپ کو چلنا ہوگا. اچھا فردوس شمیم صاحب ذرا سمجھائیں کہ ٹائیگر فورس، اب بعض جو آپ لوگوں کے نقاد ہیں وہ تو کہتے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا، لیکن حکومت کس طرح سے ٹائیگر فورس کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، کس طرح سے وہ افیکٹو ہو سکتی ہے، کیا ہے آپ کے ذہنوں میں خاکہ؟ دیکھیے ویجیلنٹیزم اینڈ والنٹیرزم، اس کے پروز اینڈ کونز میرے خیال سے تمام آپ کے جو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے پتہ ہے. اسی سبزی منڈی کے اندر جہاں آلو بکتا ہے اور اس سے ڈبل قیمت ہو جاتی ہے بائی دا ٹائم اٹ ریچز دی کنزیومر، وہ اور ریٹرن جو ہے وہ اس آدمی کو اپنے انویسٹمنٹ پہ یومیہ جو ہے وہ 10-20% سے زیادہ مل رہا ہے، تو اینول ریٹرن کہاں جا کے پہنچتا ہے؟ اس کو کرب کرنے کے لیے وینڈرز کے اوپر کچھ نہ کچھ توجہ رکھتے ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر ہم نے ابھی دیکھا تھا باقاعدہ، جب چینی کا کرائسس پیچھے ہو رہا تھا اور آٹے کا بھی ہوا ہے، کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے مینیجرز حضرات نے یہ کیا تھا کہ جیسے ہی آٹا پہنچتا تھا، دالیں پہنچتی تھیں، چینی پہنچتی تھیں، وہ اپنے دوستوں کو بھجوا دیتے تھے جو ساتھ کے سٹورز میں تھے، اس سے کہ وہ سبسیڈائز قیمت پہ تھی، رادر دین وہ جنرل پبلک کے 1 کلو بیگ کا چینی کا کیا. تو وہ ویجیلنٹیزم ایسے سٹورز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کامیاب ہے. اچھا لیکن یہ جو آپ نے خود لفظ استعمال کیا، آپ نے خود لفظ استعمال کیا، میں یہ سنوں، آپ نے خود یہ جو لفظ استعمال کیا ویجیلانٹے کا، یہ لوگ ڈر جاتے ہیں جب سنتے ہیں کہ جی ویجیلانٹیزم جو ہے بڑا خوفناک چیز ہوتا ہے سول سوسائٹیز کے اندر، جہاں پہ اگر آپ کہیں کہ جی قانون کی بالادستی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں تو خوف میں شکار ہو جائیں گے لوگ کہ جی، اور ہمارے یہ لوگ پھر ابیوز آف پاور بھی کرتے ہیں. وہ کیا پتہ ہے کہ کس کی دکان پہ کہاں جا کے دشمنی نکال دے، کس کو ڈنڈا مار دے، کس کا سر پھوڑ دے. اچھا میں نے 2 لفظ استعمال کیے تھے، والنٹیرزم کے ساتھ والنٹیرزم بھی کیا تھا. اچھا اس میں یقین نہیں آ رہا، مطلب 2 چیز کیے تھے. دوسری چیز ہے وہ ایران کی مشہور دیوار ہے جی، جس کے اوپر لوگ کھانا بھی چھوڑ جاتے ہیں، کپڑے بھی چھوڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ والنٹیرزم بھی ہے. یہ اگر کوئی پورٹل بن جائے جدھر لوگ جب خریدنے جائیں اور وہ دیکھیں کہ قیمت بہت زیادہ تھی، وہ پرائم منسٹر پورٹل اس دیوار پہ چلے جائیں. اچھا لیکن مجھے میں سمجھ گیا. بہت بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب، قیمتی وقت دیا، نوید قمر صاحب اور عابد قیوم سلیری صاحب، اپنے تینوں مہمانوں کا. یقیناً ناظرین، فوڈ انفلیشن جو ہے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے. یہ اپنے ساتھ جو ہے سیاسی عدم استحکام لے کر آتی ہے. اس کا پورا جو ملبہ ہے وہ حکومت وقت پہ گرتا ہے کہ اگنائٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی چینی کی قیمت بڑھ گئی، آٹے کی قیمت بڑھ گئی، تو جو لوگ اس ہماری فالٹ لائنز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. حزب اختلاف ہی نہیں، ہمارے دشمن بھی. تو حکومت کا کام ہے کہ کسی طرح یہ جو اگر مصنوعی طور پہ یہ سارے کہتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوا ہے قیمتوں میں، اس کو قابو میں لائے. اور یقیناً اس کے لیے جو ہے ویجیلانٹیزم غالباً اس کا حل نہیں ہے، قانون کی بالادستی ہے. عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.